بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائنڈ سائنسز سیکھنے والے اکثر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مائنڈ سائنسز کے جو علوم ہیں یہ حلال بھی ہیں یا نہیں، کیا یہ جائز ہیں یا یہ حرام کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ کسی بھی کام کو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے تو اس کے دو بنیادی کرائٹیریا ہیں۔ نمبر ون، کہ اس کام کو جو کرنے کا طریقہ ہے کیا وہ خلاف شریعت تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کام میں آپ کو کوئی غیر اللہ کے نام کے کوئی منتر پڑھنے کو، کوئی شرکیہ کلمات پڑھنے کو تو نہیں کہا جا رہا کہ کسی کا خون کر کے لے کر آئیں، کسی کا نقصان کر کے کوئی چیز، کیا اس کے پروسیس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو خلاف شریعت ہو۔ اگر کسی چیز کے، کسی علم کے پروسیس میں کوئی خلاف شریعت چیز نہیں ہے تو یہ پہلی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی کہ وہ حرام نہیں ہے۔ دوسری چیز، وہ جو علم ہے یا جو چیز ہے اس کا پرپز کیا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لڑائیاں کروانا یا کسی کو فائدہ پہنچانا۔ اگر اس کا پرپز لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ جائز ہے، اللہ کا محبوب ہے، محبوب علم ہے وہ، اور اس کا پرپز کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ ناجائز ہو گیا۔ چھوٹے سے اگزامپل، جیسے آج کل ویپن ہوتے ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، اگر اسلحہ ڈیفenس کے لیے استعمال ہوگا تو جائز ہے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوگا تو زبردست ہے، اسی کا حکم ہے، لیکن اگر وہ کسی اپنے ہی بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوگا تو ناجائز ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح مائنڈ سائنسز کے علوم کا استعمال یہ بتائے گا کہ وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ موسٹلی جنرلی مائنڈ سائنسز کے علوم کو غلط استعمال کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک خاص آپ کو مورالٹی لیول چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص لیول کے آپ کا دل اور ذہن صاف ہوگا تو یہ علوم آپ کے اندر آ سکیں گے۔ آپ جیسے ہی غلط کام کرنا شروع کریں گے، ایک دو دفعہ آپ غلط کام شاید کر پائیں، اس کے بعد وہ صلاحیت آپ کے اندر سے نکل جائے گی، آپ کر نہیں پائیں گے۔ اب ہم اس کو فارملی دیکھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں قرآن پاک، یہ قرآن پاک کس طرح مائنڈ سائنسز کے پیٹرن کے اوپر اللہ نے خوبصورت کلام بنایا ہے۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے، دوسروں کو بتایا کرتے تھے کہ آپ معاذ اللہ کوئی شاعر ہیں یا معاذ اللہ کوئی جادوگر ہیں۔ وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ جو آپ اللہ کا کلام سناتے تھے نا، وہ اللہ کا کلام ایسا جامع کلام ہوتا تھا۔ عربی زبان ایک بہت فصیح، بہت بڑی زبان ہے، بہت زیادہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے، چھوٹے چھوٹے نقطے اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور عرب جو ہیں وہ زبان کے ماہر تھے، علم کلام میں ماہر تھے، عربی زبان کے اوپر ان کو عبور حاصل تھا۔ شاعرانہ کلام کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا ان کے رموز و اوقاف ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان بہت گرفت حاصل تھی۔ لیکن جب انہوں نے کلام سنا، اللہ کا کلام جو کہ عربی میں نازل ہوا، قرآن پاک کی زبان، لینگویج، گرامر، اس کی لینگوسٹکس، اس کے ہپنوٹک پیٹرن سنے تو وہ بلا اختیار کیا اٹھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی ہائی لیول شاعر ہے، کوئی جادوگر ہے جس نے یہ کلام لکھا ہے، کیونکہ اس میں اتنی زیادہ چیزوں کو، تمام چیزوں کو کیٹر کیا گیا ہے قرآن کی ایک ایک آیت میں۔ اس کا ریدم کیسا ہوگا، اس کی ٹون کیسی ہوگی، اس میں کہاں ایموشنل پیٹرنز کو یوز کیا گیا ہے، کہاں ہپنوٹک پیٹرنز یوز کیے گئے ہیں، اس کی ایفیکٹس کیا ہیں، نیورولوجیکل وائبریشنز کیا ہیں، اسپرچول ایفیکٹ کیا آ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو اس بات پر قائل کرتی تھی کہ یہ کوئی بہت اسپیشل کلام ہے۔ تو قرآن پاک اٹسیلف ایک ہپنوٹک اور اسپرچول کلام ہے۔ ہپنوٹک کیسے ہے؟ ہپنوسس کا کیا ایک رول ہوتا ہے، کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو یہ ہپنوسس پیٹرن ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں تو بہت زیادہ ریپیٹیشن پیٹرنز ہیں۔ نماز کا الفاظ کتنی دفعہ ہے، زکوٰۃ کا حکم کتنی دفعہ ہے، جہاد کا حکم کتنی دفعہ ہے۔ قرآن پاک تو بار بار ہمیں چیزوں کی یاد دہانی کروا رہا ہے، ڈفرینٹ فیلنگز کو انوالو کر کے، ہوپ اور فیئر دونوں کو انوالو کر کے ساتھ احکامات کی یاد دہانی بار بار کروائی جا رہی ہے۔ اسی کو ہپنوسس کہتے ہیں، جہاں آپ کے ایموشنز کو انوالو کیا جاتا ہے، آپ کی ہوپ کو، اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا، جنت میں کیا کچھ ہوگا، یہی تو سب ہپنوسس ہوتا ہے۔ اسی کے بیس پہ سیلف ہپنوسس ہوتا ہے، ہپنو تھراپی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایڈوانس ہپنوسس ہوتا ہے جس کو ہم کنورسیشنل ہپنوسس کہتے ہیں، کہ الفاظ کے دوران ایسے پیٹرن، ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کسی کے کرٹیکل مائنڈ کو بریک کر کے سیدھا اس کے لاشعور میں اتر جائیں۔ قرآن پاک تو ایسا بے شمار کنورسیشنل ہپنوسس کے پیٹرن سے بھرا پڑا ہے۔ تو قرآن پاک پورا کا پورا خود ہپنوسس، اور بڑے معنوں میں بات کریں تو مائنڈ سائنسز کی تعلیم ہی دی گئی ہے کہ مائنڈ سائنس کو استعمال کریں، اور جس طرح باقی علوم کا سرسری ذکر ہے ان کو ایکسپلور کرنا انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ فزکس کو ایکسپلور کریں، بایولوجی کو کریں، ایسٹرونومی کو کریں، اسی طرح ان علوم کو بھی انسان نے خود ایکسپلور کرنا ہے اور ان کا استعمال کرنا ہے۔ استعمال
اپنے آپ کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یوز کریں گے تو اللہ کا محبوب علم ہو جائے گا مائنڈ سائنسز. کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، فوراً آپ کی صلاحیتیں بھی سلب ہو جائیں گی اور اس علم کو آپ آگے لے کر چل بھی نہیں پائیں گے. تو مجھ سے پوچھیں تو میرے نزدیک یہ مائنڈ سائنسز ڈیوائن علم ہے، روحانی علم ہے، اور اس کا استعمال ہی اتنا ہائی لیول کا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو، دوسروں کو، سوسائٹی کو فائدہ پہنچائے، اور اس علم کو انسان استعمال کرتے کرتے اللہ کی معرفت تک پہنچے.